ایک درخت تھا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی۔ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ اس درخت کو کاٹ دے۔ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے غصے میں یہ کام کرنے نکلا۔ راستے میں اسے شیطان ملا جو انسان کی شکل میں تھا۔ شیطان نے پوچھا، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا، اگر تم خود اس کی عبادت نہیں کرتے تو دوسروں کے کرنے سے تمہیں کیا نقصان؟ اس نے جواب دیا، میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تم اسے نہ کاٹو اور ہر صبح تمہارے تکیے کے نیچے 2 دینار ملیں گے۔ اس نے پوچھا، یہ کہاں سے آئیں گے؟ شیطان نے کہا، میں دوں گا۔ وہ شخص واپس آ گیا۔ اگلی صبح اسے واقعی 2 دینار ملے، پھر دوسری صبح بھی ملے، لیکن تیسری صبح کچھ نہ ملا۔ وہ غصے میں آیا اور دوبارہ درخت کاٹنے نکلا۔ راستے میں پھر وہی شیطان ملا۔ شیطان نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، اب تم اسے نہیں کاٹ سکتے۔ وہ شخص آگے بڑھا تو زمین نے اسے دبوچ لیا، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ شیطان نے کہا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ پہلی بار جب میں تم سے ملا تھا تم اللہ کی خاطر غصے میں تھے، اس لیے میرا تم پر کوئی زور نہ چلا۔ پھر میں نے تمہیں 2 دینار دے کر دھوکہ دیا اور تم نے اللہ کے لیے کیا جانے والا کام چھوڑ دیا۔ اب تم دیناروں کے لیے غصے میں آئے ہو، اس لیے میں تم پر غالب آ گیا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں بہت اہم نصیحت ملتی ہے۔ عمل کی اصل بنیاد نیت اخلاص میں ہے۔ جب انسان صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن جب نیت میں دنیا، مال، شہرت وغیرہ شامل ہو جائے تو عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان اکثر انسان کو براہ راست نہیں بلکہ دھوکے اور لالچ کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔